السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، میں نے آپ کو کل بتایا تھا ہمسایہ کو تحفہ دینا، ہمسایہ کو اذیت دینا، پڑوسی کو ایذا دینا یعنی تکلیف دینا، جہنمی عورت اور جنتی عورت میں کیا فرق ہے۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے رشتہ داروں کے بارے میں؟ رزق میں فراخی کا سبب یعنی رزق میں زیادتی کا سبب یہ بھی میں نے آپ کو بتایا، صدقہ کا زیادہ حقدار یہ بھی میں نے آپ کو بتایا، اور برے سلوک کے جواب میں اچھا سلوک یہ بھی بتایا۔ اب آئیے گا، ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ماں کا حق باپ سے زیادہ کس طرح ہے۔ تو جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ایک شخص نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ عرض گزار ہوا کہ پھر؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ عرض گزار ہوا پھر؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ پھر فرمایا جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، یعنی 2 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کر، اور باپ کے لیے تیسری مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ، اور پھر فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی نیکی کرو، اچھا سلوک کرو۔ بڑے بھائی کا حق، حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بھائی کا اپنے چھوٹے بھائیوں پر ایسا حق ہے جیسا باپ کا اپنے بیٹوں پر، یعنی بڑا بھائی باپ کا درجہ رکھتا ہے، لیکن اس وقت ہے یہ جب کہ بڑا بھائی ظالم نہ ہو اور بڑا بھائی کی نیت جو ہے وہ حرام پر نہ ہو کہ وہ چھوٹوں کو دباتا چلا جائے اور پھر بھی یہ کہا جائے کہ اس کا حق جو ہے باپ کے درجے کے برابر ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چل رہا ہے، اللہ پاک کے فرمان پر عمل کر رہا ہے، تو واقعی بڑے بھائی کا حق باپ کے حق کے برابر ہے۔ لیکن وہی بھائی اگر اس کی نیت جو ہے وہ حرام پر آ جائے اور وہ چھوٹوں کو دبانے لگے، زمینوں پر قبضہ کرنے لگے، اور وہ حرام اور حلال کی تمیز ہی بھول جائے، منافقت کرے، تو پھر اس کا حق جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ باپ کے برابر اس کو حق دیا جائے گا، پھر تو وہ ظالم ہو گیا، وہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ میرے پاس 1 دینار ہے، میں اس کا کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے اپنے اوپر خرچ کرو۔ تو اس نے کہا 1 دینار اور بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ سائل نے عرض کی ان 2 دیناروں کے علاوہ اور بھی ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ تو وہ کہنے لگا ان تینوں کے علاوہ ایک اور بھی ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے خادم پر خرچ کرو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ ایک اور بھی ہے۔ تب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہیں اختیار ہے اور تم بہتر جان سکتے ہو۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ چھوٹے کو دباؤ اور اس کو جو ہے وہ ناحق اس کے ساتھ زیادتی کرو، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا جو حق ہے اس کا حق اس کو ملنا چاہیے۔ اچھا، رشتہ داروں کو دینے سے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک لونڈی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات میں آزاد کی، اور اس کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا، تو آپ نے فرمایا اگر تم اسے اپنے ماموں کو دے دیتی
تو زیادہ ثواب ملتا، یعنی اگر تم اس باندی کو اپنے ماموں کو دے دیتی تو اور زیادہ ثواب ملتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم رحمان سے نکلا ہے، لہٰذا خدا نے اس کو کہہ دیا ہے جو تجھے جوڑے گا میں اسے لگاؤ رکھوں گا، یعنی اس سے لگاؤ رکھوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے چھوڑوں گا۔ یعنی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رحم جو ہے یہ رحمان سے نکلا ہے، رحمان سے مشتق ہے۔ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت سے ملتا رہے گا، ایک دوسرے پر رحم کرتا رہے گا تو میں اس سے لگاؤ رکھوں گا، اور جو اگر آپس کے تعلقات ختم کرے گا، ایک دوسرے پر ظلم و ستم ڈھائے گا تو اس سے جو ہے اسے میں اپنے سے دور کر دوں گا۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی کو توڑنے کی کوشش نہ کرو بلکہ جوڑنے کی کوشش کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنی نسبتوں کو یاد رکھو، جس سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، کیونکہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک خاندان میں محبت، مال میں کثرت اور عمر میں برکت پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے ایک دوسرے سے محبت بنائے رکھو، کبھی بھی برائی مت کرو، نہ کسی پر ظلم کرو، نہ ہی کسی کے حق کو مارو۔ یہی اللہ رب العزت کا فرمان ہے اور یہی رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔